نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا۔ اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک طبقہ جو اس زمانے بھی موجود تھا، جس کو قرآن پاک میں منافق کے لفظ استعمال کیا، یہ ایسا زہریلا طبقہ اور اتنا نقصان انہوں نے پہنچایا شاید کسی نے پہنچایا۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں منافقین کے صفات بھی بیان فرمائے، ان کی علامتیں بھی بیان فرمائے کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں اور ان کی عادتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفاق کی علامتوں کو بیان فرمایا کہ نفاق کی علامت کیا ہے۔ قرآن تو اس سے بڑا پڑا، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں خود مستقل اللہ پاک نے ایک رکوع کے اندر منافقین ہی کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین یہ چاہتے تھے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو رہے، اندر دل کے اندر کفر ہوتا، زبان پر کلمہ پڑھتے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے، صدقہ دیتے، بظاہر زکوٰۃ دیتے، بظاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، لیکن اسلام کے خلاف منصوبے ان کا کام تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں آیتیں اتری اور فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ نبی کی بات آتے اور کہتے ہم آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں نہ آپ کی عظمت ہے، نہ محبت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ ایمان۔ یہ تو بظاہر صرف دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ طبقہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان منافقین کی نشاندہی کر دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی لسٹ دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت، رکھو حفاظت۔ حضرت عمر اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے تھے کہ ان کے پاس لسٹ ہے یہ منافق ہے، اس لیے کہ منافق کو اللہ ہی کھول سکتے ہیں، ورنہ کون سمجھا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے؟ وہ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو اتارا اور منافقین کو بتا دیا کہ یہ منافقین۔ قیامت تک ہم تو کسی کے بارے میں منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منافق کی علامتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نفاق کی علامتیں، اور امت میں اس وقت 99% عام، امت میں اس وقت 99% عام، نفاق اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ سمجھ نہیں سکتے، یعنی نفاق کی علامت۔ وہ منافق تو وہی کے ذریعے سے کھولا گیا، اللہ کو معلوم، اللہ کے نبی کو معلوم، لیکن یہ کہ منافق کی جو علامتیں بیان فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کتنا عام ہے، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جھوٹ کو پے ہوتے ہیں، اب تو جھوٹ کے پر ہوتے ہیں، اب پیر نہیں ہے، اب تو جھوٹ کے پر ہیں، جھوٹ اڑتا ہے، اور اچھے اچھے دیندار لوگ جھوٹ میں مبتلا ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ہم جھوٹ کا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرما دی اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا منافق جھوٹ ہی بولے گا۔ ایک آدمی پلاٹ کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو نفاق کی علامت ہے، ایک آدمی دکان چلاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو نفاق کی علامت ہے، ایک آدمی کو ضرورت پڑی کائی کی چھٹیوں کی، ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ لینا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ ہے نا بھائی۔ آپ کہیں بیمار نہیں ہیں، اچھے خاصے ہیں، رشتے داروں میں گئے ہوئے ہیں، اور آپ ایک 2-3 دن اور رہنا چاہ رہے ہیں، آپ نے مطلب یہ کہ ایک ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لیا کہ میں بیمار ہوں، لکھنے والا بھی گنہگار، بنانے والا بھی گنہگار، رشوت لینا بھی والا بھی گنہگار، رشوت دینے والا بھی گنہگار، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، اور لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے ہر شعبے کے اندر پیدا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، غلط سرٹیفکیٹ ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور اس کو آج سے جھوٹی نہیں سمجھا امت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اہم عبادت ہے، لیکن جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہے نا۔ امت میں جھوٹ بہت عام ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 1 میل دور ہو جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ جھوٹ جب بولتا ہے آدمی تو جھوٹ کے اندر سے بدبو نکلتی ہے، تو بدبو ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ کیوں؟ جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے کسی مسلمان سے جھوٹ بولنا، اب تو موبائل نے تو جھوٹ کو اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، کسی جلسے میں جا رہے تھے، ہمارے بازو ڈرائیور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فون آیا تو وہ کہنے لگے میں ناندیڑ میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو علامت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی
لوگ قیامت کے قریب گناہ فن بن جائے گا، گناہ فن بن جائے گا۔ ایسی آج اگر کوئی عیاری، مکاری، جھوٹ، چالاکی، دوسروں کو بیوقوف بنائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے۔ معاشرے کے اندر جو جتنا سفید جھوٹ بولے اتنا عقل مند، جو جتنا لوگوں کو دھوکہ دے اتنا عقل مند، جو جتنا صفائی کے ساتھ جھوٹ بول دے اب بہت ہوشیار، بہت ہوشیار ہے۔ جو اپنی آخرت کو تباہ کر دے، اپنی آخرت کو برباد کر دے، گناہ لکھوا لے، اللہ کے نبی کو ناراض کر دے، اللہ کو ناراض کر دے، یہ عمل ہے۔ اس وجہ سے اس موبائل نے اتنا جھوٹ عام کر دیا ہے، آدمی مطلب یہ اب اس جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بھی دنیا اتنی ترقی کر گئی، اب ایسا کیمرہ اس کے اندر لگا دیا کہ آدمی کہاں ہے وہ بھی معلوم ہو جائے، حالانکہ حکومت اس کو بینڈ کرنا چاہتی ہے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جھوٹ تو بزدلی کی علامت ہے۔ وجہ یہ ہو گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیاری باتیں بیان فرمائی۔ کیوں فرمایا؟ قیامت کے قریب اصول بے اصولی کے کھانے میں آ جائے اور بے اصولی اصول کے کھانے میں آ جائے۔ لوگ منافق کو بااخلاق سمجھیں گے، لوگ منافق کو بااخلاق سمجھیں گے، جھوٹ بولنے والے کو بااخلاق سمجھیں گے۔ ارے کتنا شاندار جھوٹ بولتا ہے، فن بن جائے گا، یہ گناہ فن بنیں گے قیامت کے قریب، فن کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اگر کسی کو بیوقوف بنا دے فنکاری شمار کی جائے گی، یہ قیامت کی علامتوں میں۔ اے بھائی امت میں یہی بے اصولی آ گئی کہ جرأت ختم ہو گئی، صحیح بات کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے، لیکن لوگ قرآن کے اوپر آنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون وإن لم تجدوا فیہا فلا تدخلوا۔ یعنی یہ کہ قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم کسی کے گھر میں جانا ہو تو ایسے داخل مت ہو جاؤ، سلام علیکم، گھر میں جاؤ سلام کرو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری امی موجود ہے گھر میں، ان کو بھی سلام کروں، ان سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنی اماں سے بھی اجازت لو، اس لیے کہ ہو سکتا وہ اگر اپنا کپڑا اتار کر سینے لگے تو تم ان کو پسینہ دیکھنا پسند کرو گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت ہے، کتنا واضح ارشاد ہے، جاؤ اجازت لو سلام کرو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ کہیں گے رات میں ملوں گا تو لوٹ جاؤ، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب کیا ہے، عالم صاحب، شیخ صاحب، آفیسر صاحب، ہم ان کے گھر پہ گئے اور وہ ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے وہ پوزیشن میں نہ ہو ملنے کی، کوئی ایسی مصروفیت میں ہو جو مصروفیت آپ کو بتا نہ سکتا ہو، یا نیند سے ہو، سو رہا ہو، رات میں دیر سے آیا ہو، مختلف قسم کی وجوہات اور مختلف قسم کی انسان کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آئے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے، اس کا حق یہ ہے اس سے ملاقات کی جائے، لیکن یہ کہ آپ معذور ہو آپ کو ملاقات کروں گا میں، لیکن یہ کہ یہ کہہ دینا فون کے اوپر میں گھر میں نہیں ہوں، یہ تو جھوٹ ہو گیا ہے گھر میں، اور یہ کہہ دینا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، جھوٹ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک لفظ بتایا جس کو کہتے ہیں توریہ، توریہ کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ توریہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ اختیار کیا۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں سامنے والا کچھ بھی سمجھے لیکن اپن کو سچ بولنا، الفاظ ایسے استعمال کرنا، سامنے والا کچھ اور مفہوم لے لے، بیان کرنے والا کچھ اور مفہوم لے لے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کسی نے کہا یہ کون ہے؟ صدیق اکبر نے کہا
وَهُوَ هَادِي وَهُوَ هَادِي، وہ ہادی ہے. کیا مطلب ہادی کا؟ راستہ بتانے والے. وہ سمجھنے والے نے یہ سمجھا یہ سڑک کا راستہ بتانے والے ہیں. صدیق اکبر نے یہ کہا میرے روحانی رہبر ہیں، روحانی راستہ بتانے والے. اس کو کہتے ہیں توریہ. سمجھنے والا غلط سمجھے تو ہم کیا کریں؟ ہم کو تو جھوٹ سے بچنا ہے. جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وارنٹ جاری ہوا انگریزوں کی جانب سے کہ ان کو پکڑو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک مسجد میں کھڑے ہوئے تھے. سادے اتنے تھے کہ ان کو پہچاننا مشکل تھا. حاجی کا کرتا، حاجی کی لنگی، پگڑی باندھے ہوئے، ہاتھ میں لکڑی، چپل لکڑی کے اوپر، اور ہندوستان کا سب سے بڑا عالم. تو انگریزوں نے ان سے خود آگے پوچھا کہ بھئی یہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں رہتے ہیں؟ ان سے ہی پوچھا مولانا قاسم نانوتوی کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 قدم ہٹ گئے. کہنے لگے ابھی یہی تھے، ابھی یہی تھے. اب وہ ڈھونڈنے لگے یہ چلے گئے. جھوٹ نہیں ہے نا، اس کو کہتے ہیں توریہ. جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اس کو کہتے ہیں توریہ. اس سے پورا نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا غلط سمجھ رہا، ہم کیا کریں گے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. تو غرض یہ کہ جھوٹ امت میں اتنا عام ہو گیا کہ امت سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نفاق کی علامت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی منافق بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، سچ نہیں بولے گا. اس وجہ سے میرے بھائی غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کہیں جھوٹ ہے تو جھوٹ کو ختم کرنا. جھوٹ نہیں بولنا، صاف بولنا. میں اس وقت آپ سے ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس وقت مصروف ہوں، میں اس وقت کسی کام میں لگا ہوا. آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، کیا غلط بات ہے؟ سمجھایا جا سکتا ہے اس کو. ہر ایک کی مصروفیات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ صاحب سامنے والا برا مانے گا. کیوں مانے گا برا؟ اخلاق اس کا نام تھوڑی ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کے اس کو مطمئن کر دے. یہ نہیں، اپنی آخرت کی بات کرنا ہے. اس وجہ سے منافق کی علامت بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. اور دوسری اس کی علامت بیان فرمائی اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. اب بھی آتا ہوں بولتا آتے ہی نہیں، اب بھی آ رہا ہوں. تو کھڑا ہوا بیچارہ کھڑانے والا، کہاں جگہ آپ کی ملاقات ہوگی اتنے بجے. تو آپ کو وقت نہیں دینا چاہیے تھا. بعض لوگ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ آدھا گھنٹے پہلے تیار ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ کو کہیں جانا ہے، اجتماعی طور پر سواری کھڑی ہوئی ہے، وقت دے دیا گیا ہے، آپ کو فلاں وقت چلنا ہے، آپ اپنی اطمینان سے دھارے دھورے. اس وجہ سے شادیاں لیٹ ہو جاتی. رخ کے اوپر آپ نے لکھا بعد اثر نکاح ہوگا، تو وعدہ کر دیا آپ نے، سارے لوگوں کو وعدہ کیا. آپ نے رخے کے اوپر لکھا بعد اثر نکاح ہوگا، 7 بجے نکاح ہوگا، 8 بجے نکاح ہوگا، 5 بجے نکاح ہوگا. تو آپ نے کیا کیا؟ تحریر کے ذریعے سے وعدہ کیا اس بات کا کہ بھائی فلاں وقت نکاح ہوگا، آ جانا چاہیے. اب دولہے میاں گئے، ہم ایک شادی خانہ گئے، لوگ شرعی شادی، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم شرعی شادی کسے کہتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے بالکل شرعی شادی ہے. اور وہاں جا کے دیکھے تو ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں شرعی شادی ہے، یہ تو بڑے مسائل ہیں. کہنے لگے بینڈ باجا نہیں ہے، بینڈ باجا نہیں ہے. اس کا نام ہے شرعی شادی. اسی معاملہ ہے شرعی شادی. تو ایک جگہ پہنچے بہت اشار کے اوپر کہ آپ صرف 2 منٹ کے لیے آ جائیں، ہماری عزت کا مسئلہ، 2 منٹ کے لیے آ جائیں. اب وہاں پر پہنچ گئے ہم. اب پہنچنے کے بعد میں نے کہا بھائی کیا ہو گئے، 9:30 بج گئے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا دولہے میاں لوگوں سے پوچھ رہے لوگ آئے کیا، لوگ پوچھ رہے دولہے میاں آئے کیا، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. امت کا یہ حال ہے. دولہے میاں پوچھ رہے لوگ آئے تو میں آؤں، لوگ بول رہے دولہے میاں آئے تو ہم آئیں. آج کھانا کھا لیا. لوگوں کو بیوقوف بنا رہے سو. کتنے شوگر کے مریض، کتنے بی پی کے مریض، کتنے ہارٹ کے مریض، سب کھا کے جاؤ اپنے اپنے گھر.
لوگ اخلاقیات میں جاتے ہیں کہ صاحب ان کو رعایت کرنا چاہیے. تو مطلب یہ کہ آپ نے لکھ دیا 5 بجے نکاح تو 5 بجے ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا وہاں پر پرنام بٹ میں ہم گئے، اس سے بڑی مسجد ہے، ڈبل مسجد. مفتی صاحب نے اعلان کیا 11:30 بجے نکاح ہوگا، تو وہاں کا معمول یہ ہے 11:30 بجے تک سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور مفتی صاحب بھی تشریف لے آتے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. جیسے گھڑی کی آواز آئی الحمدللہ خود شروع ہو جاتا. اب اگر وہ ٹھن کے وقت دولہے میں نہیں رہے تو پھر سزا ہوتی ان کی. 15 دن بعد نکاح، 1 مہینے کے بعد نکاح، 1.5 مہینے کے بعد نکاح. اب جیسے مفتی صاحب کو سمجھ میں آیا نکال لیٹ اب نکاح نہیں ہوگا. آج تک 50 سالوں میں ایک بھی دولہا لیٹ نہیں ہوا، ایک بھی دولہا لیٹ نہیں ہوا. تو اصول والوں میں لوگ معمول بناؤ تو لوگ بن جاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی ہم کو جانا ہے دوسری جگہ کام ہے، نکاح پڑھا کے جاؤ. ارے کیا بد اخلاق ہے بولے آپ چلے گئے. ارے بھائی ہم کو جانا تھا دوسری جگہ، ہم نے وعدہ کیا. آپ سے تو وعدہ نہیں کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا، وہاں جانا ضروری ہے ہمارا. آپ سے وعدہ نہیں کیا، آپ آ گئے. اب بد اخلاق ٹھہر گئے وعدہ کر کے ہم. اور انہوں مطلب یہ کہ لیٹ ہو کے بھی وعدہ خلافی نہیں ہوئی. بھائی اس وجہ سے جو وقت طے ہو اس وقت پہ کام ہونا چاہیے، نہیں تو وقت لکھو طے مت کرو، جب مرضی آئے جب کرو کام. لوگوں کو پریشانی، اس کو لوگوں نے دین نہیں سمجھا، لوگوں نے اس کو شریعت نہیں سمجھا، لوگوں نے اس کو یہ سمجھا قرآن اور حدیث نہیں سمجھا اس کو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی نے کہا لین دین کا معاملہ تھا، لین دین کا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں یہ لے لیجئے اور رقم میں لے کر آتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کھڑے ہوئے، ابھی آتا ہوں. 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا، 3 دن تک آپ وہیں کھڑے رہے، 3 دن تک وہیں کھڑے رہے. نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا. ابھی تو قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں ہوا جب کا قصہ آئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کھڑے رہے. جب 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا ارے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اور دیکھو اللہ اکبر، کیریکٹر، اخلاق، کردار، آدمی کی امانت، خیانت، سچائی، یہ ایسی چیز ہے کہ کافر کو، ظالم کو، دشمن کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ کیریکٹر کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہ شخص پہنچا تو آپ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا. 3 دن تک کھڑے رہا وہیں پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رہبر ہیں نا، آپ تو مقتدا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. قیامت تک کے لیے امت کو تعلیم دینا تھا کہ دیکھو بھائی وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی گناہ ہے. وعدہ مت کرو، وعدہ کرو تو نبھاؤ. لوگ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں ایک آدمی کے خلاف ورزی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وعدہ خلافی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، یعنی نفاق کی علامت. اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اؤتمن خان، جب بھی امانت اس کے پاس رکھی جائے گی نیت خراب ہو جائے گی، خیانت کرے گا. اس کے امانت میں خیانت کرے گا. امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. یہ تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت بیان فرمائی، نفاق کی بیان فرمائی. بھائی اور قرآن پاک کے تو 2-3 رکوع ایسے ہیں جس میں منافقین کے بارے میں صفات کو کھول کھول کے بیان فرمایا گیا. اتنا وقت نہیں ہے. منافق کی علامت بیان فرمائی کہ نماز کاہلی سے پڑھے. وَإِذَا قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، قرآن میں جو نماز کے لیے کھڑا ہوگا سستی کا، بیزاری کا، بے چینی کا مظاہرہ کرے گا. وہ اس کو دلچسپی نہیں اللہ کی، سب سے اتر جائے. 5 منٹ دیر ہو جائے تو مول صاحب اتنی بڑی بڑی قرات پڑھاتے ہو، یہ غلطی سے ہو جائے. اور دیکھو ایسا آتے ہیں مسجد کے اندر جس کپڑے سے دعوت میں نہیں جا سکتے اس کپڑے سے نماز پڑھنا بھی تو مکروہ ہے نا. بھائی آپ لنگی میں جاتے ہیں دعوت میں،
دعوت میں جانا ہے ولیمے کی یا نکاح کی تو آپ پتہ نہیں صابن سے منہ دھوتے ہیں. آج تو نوجوان لوگ تو بہت میک اپ کرنے لگے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد میں کہیں بہترین قسم کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں اور اللہ سے ملنے آ رہے ہیں وہی اجاڑ رات کی لنگی اور گوشت کی تھیلی کی طرح ٹوپی. ابھی وہ غریب انداز سے آ کے کھڑے ہوئے, ہاں ادھر سے رال جا رہی ہے, منہ بھی نہیں دھوتے. ارے بھائی جب نماز کے لیے منہ نہیں دھوتے آپ کھانے کے لیے منہ دھوتے ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بہت آنا, مسواک کرنے کی ضرورت نہیں, منجن لگانے کی ضرورت نہیں, ٹوتھ پیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں. کیا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, کیا فجر کے بعد اگر کوئی یہ کہ چائے پی لو, ارے منہ نہیں دھویا, میں کیوں نہیں دھویا؟ اللہ کے دربار میں بغیر منہ خطبوں کے ساتھ اور اپنی حفاظت اچھا کھانا ہے منہ دھونے کے ساتھ, یہ کیا نظام ہے؟ وَإِذَا قَامُوا كُسَالَىٰ, جب منافق کی علامت یہ ہے نماز پڑھے گا تو سستی کے ساتھ پڑھے گا. اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی قرآن نے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا, اللہ کے لیے نہیں پڑھے گا. ہر کام. اور ایک قرآن پاک کے چوتھے بارے میں نکاح کی ایک صفت بیان فرمائی. وہ صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اچھا کام کرے گا لوگوں سے تعریف چاہے گا, نفاق کی علامت ہے. اَيُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, قرآن کہتا ہے اَيُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ چاہتا ہے میری تعریف ہونا, کام کا کوڑی کا نہیں, کوڑی کام نہیں, لیکن ایک صاحب لوگ میری تعریف کرنا, تعریف کرتے کرتے پریشان, اس کا دماغی سے نہیں ہوتا بیچارے. چاہتا ہے ارے میری تعریف کرو لیکن کام کچھ بھی نہیں. یہ نفاق کی علامت قرآن پاک نے بیان فرمایا. اور یہ فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, لوگوں کو برائی کی دعوت دے گا. آج امت برائی کی دعوت دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, وہ مجھے بڑی پسند آئی. ایک جگہ بیان کیا, بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجمع میں سب کو دعا کرنا ہے, دعا کرنے سے پہلے اپنے موبائل میں سے گانے نکالو, اپنے موبائل میں سے تصویریں نکالو, اپنے موبائل میں سے غلط ٹون نکالو, اپنے موبائل میں سے غلط میسج نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو دعا میں قبول نہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغنا ينبت النفاق, گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے. کما ينبت الماء والنخل, جیسا کہ مطلب ہے کہ پانی گھاس کو پیدا کرتا ہے. جیسے پانی سے اناج پیدا ہوتا ہے, کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے گانا سننے سے دل کے اندر نفاق آتا ہے. ہر ایک کے موبائل میں ٹون کیا ہے گانے کی ہے, ہر ایک گانا سنتا ہے, ہر لڑکی ہر لڑکا ایک سے کالا میسج اس کے اندر, گانے کی تصویریں اس کے اندر موجود. ظاہر بات ہے امت میں نفاق عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پوری نفاق کی علامتیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں, نفاق کی علامتیں ہمارے پاس موجود ہے. ایک وجہ سے امت میں ایمانی صفات نہیں آ رہی, امت میں ایمانی صفات نہیں آ رہے. نفاق کی علامتیں رہنے کے بعد ایمان کیسے آئے گا؟ یا تو نفاق ہوگا یا تو ایمان آئے گا, دونوں میں سے ایک آئے گا. اس وجہ سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی, وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل کرنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ابتغوا عندهم العزة وإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قرآن پاک کے 5ویں پارے کی آخری رکوع کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کے کلام کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے, جو اللہ پاک نے قرآن کی اللہ کی کتاب اتری ہے, جب تم ان کو جب تم سنو ایسی جگہ پر بیٹھے رہو کہ جہاں پر اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو, تو قرآن نے کہا کہ جب تک تم اس مجلس میں مت جاؤ جب تک کہ یہ مذاق اڑانا اور کفر کی باتیں ختم نہ ہو جائیں. اگر تم ایسی جگہ پر جہاں بے دینی کی مجلس ہو, جہاں بے دینی کی باتیں ہوں اور تم جا کر وہاں پر شریک ہو جاؤ, تو قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم, تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. منافقین کی علامت بیان فرمائی, منافقین کا مزاج بتایا گیا. آج مطلب یہ کہ امت کیا کر رہی ہے
ایسی بے دینی کی مجلس کے اندر، ایسی لاپرواہی کی مجلسوں کے اندر، ایسے مطلب یہ ہے الٹی سیدھی مجلسوں کے اندر امت بیٹھی ہوئی ہے جس کا امت کا ذہن خراب ہو رہا ہے، امت کا دل خراب ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد ایمان کی توقع کی جائے، کیا ممکن ہے؟ یہ آپ کا ٹی وی کیا ہے؟ سب سے بڑا غلط ہے یہ، اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ سب کچھ ہوگا جس کو قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ایسی مجلسوں میں برے لوگوں کے، تو نفاق پیدا ہوتا ہے بے دینی سے، نفاق پیدا ہوتا ہے غلط لوگوں کی صحبت سے، نفاق پیدا ہوتا ہے بے راہوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد۔ ظاہر بات ہے کہ امت کے اندر یہ صفات اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہماری صحبت بالکل غلط ہے۔ بے دین جو لوگ ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ٹی وی میں مستقل ہمارا مطلب یہ کہ وہاں پر مشغلہ ہونا، امت کی مائیں، امت کی بیٹیاں، امت کے نوجوان، امت کے مرد، سارے کے سارے اس وجہ سے مطلب یہ کہ ان علامتوں میں اور صفات میں آ رہے ہیں اور ایمانی صفات ختم ہو رہے ہیں کہ صاف صحبتیں سب کی غلط ہو رہی ہیں۔ کہیں ایمان کے چرچے نہیں، کہیں صحابہ کے چرچے نہیں، کہیں درس قرآن نہیں، کہیں درس حدیث نہیں، کہیں درس فقہ نہیں، 24 گھنٹے کا مشغلہ مطلب یہ کہ بے دین کا ہے، بے دینی کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسے مسائل آئیں گے امت میں ایمانی صفات کہاں سے آئے؟ امت نفاق کے اوپر اتر رہی ہے، جھوٹے کو خونکار کہا جا رہا ہے، خائن کو امانتدار کہا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے ذلیل لوگ اس زمانے کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہوں گے، تو سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس سے زیادہ پوسٹ کے اوپر ہوگا وہ۔ امت کا حال ایسا ہو رہا ہے قیامت کی علامتوں میں سے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے سچے ہوں، ایمانی مذاکرے ہوں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں، صحابہ اور صحابیات کے قصے ہوں، اور اپنے گھروں کو مت کریے کہ ایسے چرچوں کی آباد کریے، ورنہ یہ ہے کہ امت نفاق پہ کھڑے ہوگی، نفاق پہ کھڑے ہوگی، اللہ کی مدد میں اللہ کی نصرت نہیں آئے گی، امت کے برباد ہونے کے حالات آئیں گے۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کے تحت فرمایا کہ جب آدمی مسلسل ایک غلط کام کرتے رہتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور اللہ کا ایک نظام یہ ہے، اللہ جب کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا کسی علاقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، غلط صفات کے لوگوں کو وہاں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ کا عذاب آتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائی، سزا وآخر دعوانا